اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 25واں پارہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 19 سے 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِينَ فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي آخِرِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ کے نام سے شروع، مہربان رحمت والا۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ، اور انہوں نے ٹھہرایا فرشتوں کو، الذین جو، ہم عباد الرحمن اناثا جو وہ رحمان کے بندے ہیں، اناثا عورتیں، اشہدوا خلقہم کیا وہ موجود تھے ان کے بنانے کے وقت، ستکتب اب لکھی جائے گی، شہادتہم ویسألون ان کی گواہی اور ان سے پوچھا جائے گا، یسألون ان سے پوچھا جائے گا، وقالوا لو شاء الرحمن اور انہوں نے کہا اگر رحمان چاہتا، ما عبدناہم تو ہم عبادت نہ کرتے ان فرشتوں کی، ما لہم بذالک من علم در حقیقت نہیں ہے انہیں اس کا کچھ علم، انہم الا یخرصون نہیں وہ مگر یخرصون جھوٹ بول رہے ہیں، ہم آتیناہم یا کیا ہم نے انہیں دی ہے، کتاباً کوئی کتاب، من قبلہم فہم اس سے پہلے تو وہ بہی مستمسکون اس کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، بل قالوا بلکہ انہوں نے کہا، انا وجدنا بے شک ہم نے پایا، آباءنا اپنے باپ دادا کو، علی امت و انا علی آثارہم ایک دین پر اور بے شک ہم ان کے نقش قدم پر مہتدون راہ پانے والے ہیں، وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا اور اسی طرح ہم نے نہیں بھیجا، من قبلک من قریۃ تم سے پہلے کسی بستی میں، من نذیر کوئی ڈر سنانے والا، الا مگر، قال مترفوہا کہا اس کے مالداروں نے، انا وجدنا بے شک ہم نے پایا، آباءنا اپنے باپ دادا کو، علی امت ایک دین پر، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ
اور بے شک ہم ان کے نقش قدم پر مقتدون پیروی کرتے ہیں۔ قال اولو، کہا نبی نے کہا کیا اگرچہ جئتکم باحدا، میں تمہارے پاس بہتر دین لے آؤں، مما وجدتم علیہ، اس سے جس پر تم نے پایا آباءکم، اپنے باپ دادا کو۔ قالوا، انہوں نے کہا انا بما ارسلتم بہ کافرون، بے شک ہم اس کا جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے انکار کرنے والے ہیں۔ فانتقمنا، تو ہم نے بدلہ لیا، منہم، ان سے، فانظر، تو دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب ابراہیم نے کہا، لِأَبِيهِ قَوْمِهِ، لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، اپنے عرفی باپ اور اپنی قوم سے، إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا، بے شک میں بیزار ہوں ان سے جن کی تعبدون تم عبادت کرتے ہو، إِلَّا الَّذِينَ، مگر وہ جس نے، فطرنی، پیدا کیا، مجھے پیدا کیا، فإنہ، تو بے شک وہ، سیہدین، ان قریب راستے دکھائے گا مجھے، وجعلہا، اور ابراہیم نے بنا دیا اس کلمہ توحید کو، کلمۃ باقیہ، باقی رہنے والا کلمہ، فی عقبہ، اپنی نسل میں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور انہوں نے فرشتوں کو عورتیں ٹھہرایا جو کہ رحمان کے بندے ہیں۔ کیا یہ کفار ان کے بناتے وقت موجود تھے؟ اب ان کی گواہی لکھی جائے گی اور ان سے جواب طلب ہوگا۔ آیت کے اس حصے اور اس سے اوپر والی آیت کا خلاصہ یہ حاصل یہ ہے کہ بے دینوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتا کر اس طرح کفر کا ارتکاب کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کی اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جسے وہ خود بہت ہی حقیر سمجھتے ہیں اور اپنے لیے گوارا نہیں کرتے۔ اس کے بعد کفار کا رد فرمایا گیا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہرگز نہیں، بلکہ وہ تو عباد الرحمن ہیں، وہ بندے ہیں، فرشتے اللہ کے بندے ہیں۔ فرشتوں کا مذکر یا مونث ہونا ایسی چیز تو ہے نہیں جس پر کوئی عقلی دلیل قائم ہو سکے، اور اس حوالے سے ان کے پاس کوئی خبر بھی نہیں آئی جسے وہ نقلی دلیل قرار دے سکیں۔ تو جو کفار ان کو مونث قرار دیتے ہیں ان کا ذریعہ علم کیا ہے؟ کیا وہ فرشتوں کی پیدائش کے وقت موجود تھے اور انہوں نے مشاہدہ کر لیا ہے؟ جب یہ بھی نہیں ہے تو انہیں مونث کہنا یہ جاہلانہ اور گمراہی کی بات ہے۔ جب کفار نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے دریافت فرمایا کہ تم فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کس طرح کہتے ہو اور تمہارا ذریعہ علم کیا ہے؟ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ اللہ کی بیٹیاں؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا سے سنا ہے اور ہم گواہی دیتے ہیں وہ سچے تھے۔ اس گواہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کفار کی یہ گواہی لکھ لی جائے گی اور آخرت میں ان سے اس کا جواب طلب ہوگا اور اس پر انہیں سزا دی جائے گی۔ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناہم، اور انہوں نے کہا اگر رحمان چاہتا تو ہم ان فرشتوں کی عبادت نہ کرتے۔ انہیں در حقیقت اس کا کچھ علم ہی نہیں، وہ صرف جھوٹ بول رہے۔ فرشتوں کی عبادت کرنے والے کفار نے کہا کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان فرشتوں کی عبادت نہ کرتے۔ اس سے ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر فرشتوں کی عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی نہ ہوتا تو ہم پر عذاب نازل کرتا، اور جب عذاب نہیں آیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ یہی چاہتا ہے۔ یہ انہوں نے ایسی باطل بات کہی جس سے لازم آتا ہے کہ دنیا میں ہونے والے تمام جرموں سے اللہ راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس نظریے کی تکذیب کرتے ہوئے فرماتا ہے انہیں در حقیقت اللہ تعالیٰ کی رضا کا کچھ علم ہی نہیں ہے اور وہ صرف جھوٹ بول رہے ہیں۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور رضا میں بہت فرق ہے۔ اس کائنات میں ہونے والی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے ارادے سے ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے راضی ہو اور ہر چیز کے کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہرگز نہیں کہ وہ کفر اور گناہ سے راضی ہو۔ لہذا کفر اور گناہ کرنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ میرے ان اعمال سے راضی ہے یا میں اللہ کے حکم کی وجہ سے کفر اور گناہوں میں مصروف ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے سعادت اور بدبختی دونوں کے راستے واضح فرما دیے۔
اور اسے محض مجبور اور بے بس نہیں بنایا، بلکہ ان راستوں میں سے کسی ایک راستے پر چلنے کا اسے اختیار بھی دے دیا ہے۔ اب انسان کی مرضی ہے کہ وہ جس راستے کو چاہے اختیار کرے۔ ہم آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، یا کیا اس سے پہلے ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے جسے وہ مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں؟ یعنی کیا فرشتوں کی عبادت میں اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھنے والوں کو ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن پاک سے پہلے کوئی کتاب دی ہے جسے وہ مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں اور اس میں غیر خدا کی عبادت کرنے کی اجازت دی گئی ہے، جسے وہ آپ کے سامنے دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں؟ ایسا بھی نہیں، کیونکہ عرب شریف میں قرآن کریم کے سوا کوئی اللہ تعالیٰ کی کتاب نہ آئی ہے، اور کسی کتاب الہی میں کفر کی اجازت ہو سکتی بھی نہیں، یہ باطل ہے، اور ان لوگوں کے پاس اس کے سوا بھی کوئی حجت نہیں ہے۔ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون، بلکہ انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور ہم ان کے نقش قدم پر ہی راہ پانے والے ہیں۔ یعنی ان کے پاس کوئی عقلی یا نقلی دلیل نہیں ہے، بلکہ وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ فرشتوں کی عبادت کرنے کی ان کے پاس صرف یہ دلیل ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور ہم آنکھیں بند کر کے بے سوچے سمجھے ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ شریعت کے مقابلے میں باپ داداؤں کے رسم و رواج کی پابندی کرنا یہ بدترین جرم ہے۔ جیسے آج کل بعض مسلمان شادی بیاہ یا مرگ کے موقع پر ناجائز رسومات صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اپنے باپ دادا کو یوں ہی دیکھا، یہی رواج ہے، یہی چلا رہا ہے خاندان میں، اپنے پرانے باپ داداؤں کی پیروی میں مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں، یہ بس کم کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ باپ دادا کرتے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اور ایسے ہی ہم نے تم سے پہلے جب کسی شہر میں کوئی ڈر سنانے والا بھیجا تو وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور ہم ان کے نقش قدم ہی کی پیروی کرنے والے ہیں۔ نبی نے فرمایا کیا اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے بہتر دین لے آؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا؟ انہوں نے کہا جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا، تو دیکھو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ وَكَذَلِكَ، اور ایسے ہی۔ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اپنے باپ دادا کی اندھی پیروی کے علاوہ شرک کی کوئی اور دلیل نہ دے سکنا صرف آپ کی قوم کے کفار ہی کا خاصہ نہیں ہے، بلکہ ہم نے آپ سے پہلے جب کسی شہر میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی ڈر سنانے والا بھیجا تو وہاں کے خوشحال مالداروں نے یہی کیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور ہم ان کے نقش قدم کی ہی پیروی کرنے والے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ باپ دادا کی اندھے بن کر پیروی کرنا یہ کافروں کا پرانا مرض ہے، اور انہیں اتنی تمیز نہیں ہے کہ کسی کی پیروی کرنے کے لیے یہ دیکھ لینا ضروری ہے کہ وہ خود سیدھی راہ پر بھی ہے یا نہیں ہے۔ عقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ جب کسی نبی سے فرمایا گیا کہ اپنی قوم کی کفار سے کہیں کیا تم اپنے باپ دادا کے دین پر ہی چلو گے اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے بہتر دین لے آؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، تو انہوں نے اس بات کے جواب میں کہا جس دین کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہم اس کا انکار کرنے والے، اگرچہ تمہارا دین حق و صواب ہے، مگر ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑنے والے نہیں، چاہے وہ کیسا ہی ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب یہ اپنے شرک پر ہی ڈٹے رہے تو ہم نے رسولوں کے نام ماننے والوں اور انہیں جھٹلانے والوں سے بدلہ لیا، تو اے کافرو تم دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ خوشحال اور مالدار کفار کے طرز عمل سے معلوم ہوا کہ مال و دولت کی کثرت، دنیا کی رنگینیوں اور عیش و نشاط کی وجہ سے انسان اپنی آخرت کے معاملے میں غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کی نگاہوں میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی وقت اور ان کی بات کی اہمیت بہت کم ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے جو دولت مندوں کی عزت کرتے ہیں، عبادت گزاروں کو حقیر سمجھتے ہیں، قرآن پاک کی ان آیات پر تو عمل کرتے ہیں جو ان کی خواہشات کے موافق ہوں، لیکن خواہشات کے خلاف آیتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس صورت میں وہ قرآن کی بعض آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، بعض آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو انہیں محنت کے بغیر حاصل ہو جائے، محنت کے بغیر ان کو حاصل ہو جائے گی، اور وہ ان کی تقدیر اور ان کے حصے کا رزق ہے جب اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے جس میں محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مال کے وبال سے محفوظ فرمائے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي وَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ۔ جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا میں تمہارے معبودوں سے بیزار ہوں مگر وہ جس نے مجھے پیدا کیا، تو ضرور وہ جلد مجھے راستہ دکھائے گا۔ اس سے پہلی آیات میں کفار کے بارے میں بیان ہوا کہ ان کے پاس اپنے شرک کے جواز کی دلیل صرف اپنے آباء و اجداد کی پیروی ہے، اور اس آیت سے اہل عرب کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات بیان کیے گئے کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ سب جھوٹے معبودوں کی عبادت کرنے سے انکار کر دیا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور صرف اسی کی عبادت پر قائم رہے تاکہ اہل عرب اپنے جد اعلیٰ کے دین کی طرف لوٹ آئیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے آباء میں سب سے زیادہ معزز ہیں اور وہ سب ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو جس طرح انہوں نے بتوں کی عبادت کرنے میں اپنے آباء کی پیروی نہیں کی، تو اسی طرح انہیں بھی چاہیے کہ وہ بت پرستی کرنے میں اپنی قریبی آباء و اجداد کی پیروی چھوڑ دینے میں ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کریں اور دین حق کی اتباع کرنے کی طرف لوٹ آئیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کفار اپنے آباء و اجداد کی پیروی پر اڑے ہوئے ہیں انہیں وہ وقت یاد دلائیں جب ان کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ سے نکلنے کے بعد بت پرستی سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے اپنے عرفی باپ یعنی چچا آزر اور اپنی قوم سے فرمایا میں تمہارے معبودوں سے بیزار ہوں اور میں صرف اسی کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا، تو ضرور وہ جلد مجھے میری ہجرت گاہ کی طرف راستہ دکھائے گا جہاں جا کر میں اپنے رب کی عبادت کر سکوں۔ اب باپ دادا کی دلیل دیتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام تو پھر ان کے باپ دادا کے بھی باپ ہیں، تو پھر ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةٌ بَاقِيَةٌ فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور ابراہیم نے اس کلمہ کو اپنی نسل میں باقی رہنے والا کلمہ بنا دیا تاکہ وہ رجوع کریں، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا جو کلمہ فرمایا تھا کہ میں تمہارے معبودوں سے بیزار ہوں سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا، آپ نے اسے اپنی نسل میں باقی رہنے والا کلمہ بنا دیا، چنانچہ آپ کی اولاد میں توحید کا اقرار کرنے والے، توحید کی دعوت دینے والے ہمیشہ رہیں گے۔ آپ علیہ السلام نے اسے کلمہ باقی رہنے والا کلمہ اس لیے بنایا تاکہ ان کی نسل میں سے جو شرک کرے وہ توحید کی دعوت دینے والے کی بات سن کر شرک سے باز آ جائے اور اس توحید کے کلمہ کی طرف لوٹ آئے اور دین حق قبول کر لے۔ صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمانے میں تنبیہ ہے کہ اے اہل مکہ، اگر تمہیں اپنے باپ دادا کا اتباع کرنا، پیروی کرنا ہی ہے تو تمہارے آباء میں جو سب سے بہتر ہیں یعنی ابراہیم علیہ السلام ہیں ان کا اتباع کرو اور شرک چھوڑ دو، اور یہ بھی دیکھو کہ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کو راہ راست پر نہیں پایا تو ان سے بیزاری کا اعلان کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو باپ دادا راہ راست پر ہوں، دین حق رکھتے ہوں، ان کا اتباع کیا جائے، جو باطل پر ہوں، گمراہی میں ہوں، ان کے طریقے سے بیزاری کا اعلان کیا جائے۔ بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم۔ بلکہ میں نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو دنیا کے فائدے دیے
یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف بتانے والا رسول تشریف لایا، اور جب ان کے پاس حق آیا تو کہنے لگے یہ جادو ہے اور بے شک ہم اس کے منکر ہیں، اور کہنے لگے ان دو شہروں کے کسی بڑے آدمی پر یہ قرآن کیوں نہ اتارا گیا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسل کے لوگوں سے جو امید کی تھی وہ پوری نہ ہوئی، بلکہ میں نے ابراہیم کی نسل میں سے ان کفار مکہ کو ان کے باپ دادا کو دنیا کے فائدے دیے، لمبی عمریں عطا فرمائیں، اور ان کے کفر کے باعث ان پر عذاب نازل کرنے میں جلدی نہ کی، یہاں تک کہ ان کے پاس قرآن پاک اور صاف بتانے والے رسول انبیاء کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روشن ترین آیات اور معجزات کے ساتھ رونق افروز ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے شرعی احکام واضح طور پر بیان فرمائے۔ ہمارے اس انعام کا حق ہی یہ تھا کہ وہ لوگ اس رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا، بلکہ جب ان کے پاس قرآن آیا تو اس کے بارے میں کہنے لگے یہ تو جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے لگے کہ ان پر قرآن کیوں اترا، ان دو شہروں یعنی مکہ اور طائف میں رہنے والوں میں سے کسی بڑے آدمی پر، بڑا آدمی وہ کہتے تھے مالدار آدمی، مال و دولت والا، کسی بڑے آدمی جو مال و دولت اور غلاموں کی کثرت رکھتا ہو اس پر قرآن کیوں نہ اتارا گیا۔ اس بڑے آدمی سے مراد تھا مکہ مکرمہ میں ولید بن مغیرہ، کیونکہ یہ بڑا سمجھا جاتا تھا، اور طائف میں عروہ بن مسعود ثقفی تھا، اس کو بڑا سمجھا جاتا تھا۔ تو ان پر قرآن کیوں نہیں اترا، حضور پر قرآن کیوں نازل ہوگا؟ صدق اللہ العظیم۔ صلو